أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج ہمارا کلاس ہے about human respiratory and circulatory system class 7 general science chapter 2 lecture number 1 آج ہم start کریں گے class 7 سے chapter number 2 کو اور chapter number 2 میں پہلے ٹاپک ہے ہمارے ساتھ human respiratory and circulatory system اس میں دو نظام بہت ضروری ہے ایک ہے ریسپائریٹری سسٹم دوسرا ہے سرکولیٹری سسٹم پہلے میں بات کروں گا ریسپائریٹری سسٹم کے بارے میں پھر بات کروں گا سرکولیٹری سسٹم کے بارے میں اگر میں بات کروں ریسپائریٹری سسٹم کی تو ریسپائریٹری سسٹم کیا ہے بائی دی ہیلپ آف دس پروسیس اس ریسپائریٹری ایک پروسیس ہے جس کے ذریعے باڈی انرجی کو پروڈیوس کرتا ہے ایک سیل فار ایگزامپل ایک ہیومن کی باڈی ٹریلینز سیل سے بنی ہے اس میں بہت تعداد سیلز ہیں ہر ایک سیل میں ریسپائریشن پروسیس ہوتا ہے جس کے ذریعے انرجی کا پروڈکشن ہوتا ہے اب اگر میں آپ لوگوں کو پھر سے ریسپائریٹری سسٹم کے بارے میں بتاؤں تو یہ ایک ایسا سسٹم ہے جس کے ذریعے ایک انسان انرجی پروڈیوس کر سکتا ہے دوسرا ہے ہمارے ساتھ سرکولیٹری سسٹم سرکولیٹری سسٹم کیا ہے سرکولیٹری لفظ کو اگر ہم دیکھیں تو یہ سرکل سے نکلا ہے سرکل کا کیا مطلب ہے سرکل کا مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل یہ میں نے ایک پوائنٹ ڈرا کیا اس پوائنٹ کو میں انسرکل کرتا ہوں انسرکل کا مطلب یہ کہ اس پوائنٹ سے میں اسٹارٹ ہو گیا اور پھر سے اس پوائنٹ پر میں آگے یہ ایک سرکل بن گیا سرکولیٹری سسٹم میں بھی ایک سرکل سا ہوتا ہے اس میں بھی ایک کام جو ہوتا ہے وہ ایک سرکل کا فارم لیتا ہے فار ایگزامپل اگر میں بات کروں کیسے سرکل کا فارم لیتا ہے اب اگر میں آپ کو یہاں ڈائیگرام کی مدد سے آپ لوگوں کو ریسپائریٹری اور سرکولیٹری سسٹم کو ایکسپلین کروں تو آپ لوگوں کو اچھی طرح سے اندازہ ہو جائے گا آپ لوگ اچھی طرح سے سمجھیں گے دیکھیے فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس ڈائیگرام یہ ہمارے پاس ہے ایک بنتا ہے اس میں آکسیجن کو انہیل کیا آکسیجن کو کیا انہیل کیا مطلب آکسیجن اس نے آکسیجن لیا جب اس نے آکسیجن لیا یہ آکسیجن کہا جائے گا یہ آکسیجن لنگز میں آ جائے گا فار ایگزامپل یہ آکسیجن لنگز میں آ گیا اب میں نے آپ لوگوں سے کہا کہ ریسپائریٹری سسٹم کیا ہے ریسپائریٹری سسٹم ایک ایسا سسٹم ہے جس کے ذریعے انرجی کا پروڈکشن ہوتا ہے اور سرکولیٹری سسٹم کیا ہے سرکولیٹری سسٹم اس میں بلڈ کا سرکولیشن ہوتا ہے مطلب سرکولیٹری سسٹم کے ذریعے بلڈ ہر ایک سیل میں جاتا ہے اور واپس ہارٹ میں آ جاتا ہے تو یہ ایک سرکل کا فارم لیتا ہے کیسے سرکل کا فارم لیتا ہے ڈائیگرام سے سمجھاتا ہوں یہاں تک تو آپ لوگ سمجھ گئے کہ آکسیجن لنگز میں آ گیا اب یہ کیا ہے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس ہے ایک بیوٹیفل برڈ یہ ہمارے پاس ہے اب یہ آکسیجن لنگ سے کہاں پر آئے گا یہ آکسیجن لنگ سے ہارٹ میں آئے گا جب یہ ہارٹ پہ آ گیا تو ہارٹ سے اب یہ آکسیجن کہاں بن جائے گا اب ہارٹ کا کام کیا ہے دل کا کام کیا ہے دل کا کام یہ ہے کہ یہ ساری باڈی کو بلڈ دے گا فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس ہے اپر لمب کا مطلب یہ ہے کہ اپر پر فار ایگزامپل ہمارا ہارٹ کا اوپر موجود ہوتا ہے ہمارا ہارٹ جو ہے نا لیفٹ سائڈ پر موجود ہے یہاں پر ہمارا ہارٹ موجود ہے ہارٹ کیا کام کرتا ہے کہ یہ یہاں سے اوپر حصے باڈی کے اوپر حصے تک کو بلڈ دیتا ہے اور اس سے نیچے جو پارٹ آتا ہے مطلب جسے ہم لوور لمب کہتے ہیں یا لوور پارٹ کہتے ہیں اس کو بھی بلڈ دیتا ہے ہارٹ کا کام یہ ہے کہ یہ پمپ کرتا ہے بلڈ کو پوری باڈی میں بلڈ کو پلاتا ہے سرکولیٹ کرتا ہے اب آکسیجن یہاں پر آ گیا آکسیجن آ گیا تو یہ بلڈ کے ساتھ شامل ہو گیا اب آکسیجن کو کون کیری کرتا ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے لیکن میں آپ کو زیادہ صرف ریسپائریٹری اور سرکولیٹری سسٹم کو سمجھا دیتا ہوں آپ لوگوں کو دیکھیے یہاں پر آکسیجن آ گیا اب آکسیجن کہاں پر جائے گا اب آکسیجن اپر پارٹ میں جتنی بھی سیلز ہے ادھر جائے گا اور لوور پارٹ میں جتنی بھی سیلز ہے ادھر جائے گا فار ایگزامپل یہاں سے آکسیجن یہاں پر آ گیا
अपर पार्ट में और लोअर पार्ट में ऑक्सीजन क्या होगा। अब ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक पार्ट है इस चीज का। अगर हमारे पास बॉडी में ऑक्सीजन मौजूद ना हो तो ग्लूकोज पैदा ही नहीं हो सकता है, एनर्जी प्रोडक्शन इम्पॉसिबल। अगर ऑक्सीजन मौजूद है तो एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो एनर्जी का कोई भी किधर से भी प्रोडक्शन नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमारे साथ, अच्छा तो यहाँ पर हमारे साथ से मौजूद होती है, इससे हमारे पास ग्लूकोज मौजूद होते हैं। तो मैंने कहा है आप लोगों से रिस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। तो एनर्जी का प्रोडक्शन किस तरह होता है, और इसके साथ में ज्वाइन करती है ऑक्सीजन। जब इसके साथ ऑक्सीजन मिल जाएगा, ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है हमारे साथ C6H12O6। इसके साथ मिल गया देखिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किधर से आया है? ऑक्सीजन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आया है। ये ऑक्सीजन लंग्स में आया, लंग्स से हार्ट में गया है, हार्ट से फिर अपर पार्ट ऑफ मसल्स में भी आया है, लोअर पार्ट ऑफ मसल्स में भी आया है। अब अगर हम यहाँ पर देखें, ग्लूकोज के साथ क्या मिल जाएगा? ऑक्सीजन मिल। जब ऑक्सीजन मिल जाएगा तो इससे H2O वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा? एनर्जी रिलीज होगा। तो मैंने आप लोगों से कहा कि रिस्पिरेटरी सिस्टम या रिस्पिरेशन क्या है। तो मैंने आप लोगों से कहा कि रिस्पिरेटरी सिस्टम या रिस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसके जरिए एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। इसमें हम ऑक्सीजन, रिस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, मतलब ऑक्सीजन को लंग्स में लेकर जाते हैं, फिर लंग्स से हार्ट में जाएगा, फिर हार्ट से हर एक सेल में जाएगा, वहां पर फिर ग्लूकोज या एनर्जी का प्रोडक्शन होता है या हो जाएगा। तो रिस्पिरेटरी सिस्टम या रिस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसके जरिए ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सहेल करते हैं। लेकिन पहले हम ऑक्सीजन के बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल से बताया और फिर ये भी बताया कि एनर्जी का प्रोडक्शन किस तरह से होता है। अब ये तो हो गया एनर्जी का प्रोडक्शन तो हो गया। अब यहाँ पर जो हमारे साथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो गया है, ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है, आउट ऑफ नीड है, मतलब बॉडी को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है ही नहीं। तो इसको हम अब एक्सहेल करेंगे, बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पर लेके चलेंगे। अब किस तरह ये लेके चला जाएगा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में? यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि अब ऑक्सीजन हार्ट से ब्लड के जरिए सेल में आया था, ब्लड के जरिए। अब यहाँ से इस सेल में कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्यों होगा? अब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के जरिए वापस किधर आएगा? हार्ट में आएगा, हार्ट से लंग्स में आएगा, लंग्स से किधर जाएगा? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। अगर मैं आप लोगों को अब एक सर्कल फॉर्म करूं, एक सर्कल ड्रा करूं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है एक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हमने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से लेकर सेल तक ऑक्सीजन को लेके गए। यहाँ से ऑक्सीजन सेल में आ गया। अब सेल में मैंने आप लोगों से बताया कि सेल में क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। जब एनर्जी का प्रोडक्शन होता है तो इसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड वापस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चला जाएगा। तो अब आप लोग ये देखिए एक सर्कल है कि एक सर्कल है, तो इसलिए हम सर्कुलेटरी सिस्टम को इन द फॉर्म ऑफ सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम ही के जरिए हम ऑक्सीजन को हार्ट से लंग से हार्ट तक, हार्ट से हर एक सेल में, फिर हर एक सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को हार्ट तक और हार्ट से फिर लंग्स में, फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में लेके चलते हैं। अच्छा, तो ये था ह्यूमन रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये था ह्यूमन रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर मैं आप लोगों को एक बार रिव्यू पेश करूं तो रिव्यू ये है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है,
ریسپیریٹری سسٹم وہ سسٹم ہے جس کے ذریعے ہم آکسیجن کو انہیل کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایکسہیل کرتے ہیں. اور سرکولیٹری سسٹم کیا ہے؟ سرکولیٹری سسٹم ایک بلڈ کا سسٹم ہے جس کے ذریعے ہم آکسیجن کو لنگ سے ہارٹ تک، ہارٹ سے ہر ایک سیل تک، پھر وہاں سے کاربن ڈائی آکسائڈ کو واپس ہارٹ تک اور ہارٹ سے لنگس تک اور لنگ سے باہر ایکسٹرنل انوائرمنٹ تک ہم ایکسہیل کرتے ہیں. تو یہ ایک سرکل بناتا ہے، اس لیے ہم اسے سرکولیٹری سسٹم کہتے ہیں. اصل میں سرکولیٹری سسٹم بلڈ کے سسٹم کو کہتے ہیں جو کہ ہر بلڈ کو پمپ کرتا ہے، ہر ایک سیل کو بلڈ دیتا ہے اور ہر ایک سیل سے پھر واپس بلڈ لیتا ہے. تو اسے ہم سرکولیٹری سسٹم کہتے ہیں. اچھا، تو اس کے بعد ہم ریسپیریٹری سسٹم یا ریسپیریشن کی دو کیٹیگری پڑھیں گے. ایک میں ہے ایروبک ریسپیریشن اور دوسرا ہے اینیروبک ریسپیریشن. اب میں آپ لوگوں کو پڑھاؤں گا کہ ریسپیریٹری سسٹم کا جو ایروبک ریسپیریشن ہے وہ کیا ہے اور اینیروبک ریسپیریشن وہ کی آئی پڑھتے ہیں. اچھا، تو اب یہ ریسپیریشن ہمارے ساتھ دو ٹائپ ہے. ایک ہے ایروبک ریسپیریشن اور دوسرا ہے ہمارے ساتھ اینیروبک ریسپیریشن. اگر ہم بات کریں ایروبک ریسپیریشن کی تو یہ کس طرح ریسپیریشن ہے، اس میں کیا ہوتا ہے. ایروبک ریسپیریشن وہ ریسپیریشن ہے جس میں انرجی کا پروڈکشن ہوتا ہے. سیل میں انرجی پروڈیوس ہوتا ہے ان دی پریزنس آف آکسیجن. اگر آکسیجن ہے اور انرجی کا پروڈکشن ہو گیا تو میں کہوں گا کہ یہ ایروبک ریسپیریشن ہے. میں نے جو ابھی آپ لوگوں کو ایک سسٹم کے ذریعے پڑھایا ہے کس طرح سے آکسیجن پروڈیوس ہوتا ہے. آکسیجن سیل میں آ گیا اور سیل میں پھر گلوکوز کے ساتھ مل گیا اور گلوکوز وہاں سے پھر انرجی کا پروڈکشن ہو گیا. تو یہ جو ریسپیریشن ہے اسے ہم ایروبک ریسپیریشن کہیں گے کیونکہ یہ ادھر انرجی پروڈیوس ہو گیا تھا کس کے ذریعے؟ آکسیجن کی موجودگی کے ذریعے. اور اس کے علاوہ اینیروبک ریسپیریشن کیا ہے؟ اینیروبک ریسپیریشن کی بالکل اپوزٹ ہے. کیسا اپوزٹ ہے؟ اینیروبک ریسپیریشن کی انرجی کا پروڈکشن ہوتا ہے وداؤٹ اور ود دی ایبسنس آف آکسیجن کی غیر موجودگی میں جب انرجی کا پروڈکشن ہو جاتا ہے تو اسے ہم اینیروبک ریسپیریشن کہتے ہیں. یہ تھا ریسپیریشن کی دو اقسام، ایروبک اور اینیروبک ریسپیریشن. اس کے بعد لیکچر نمبر 2 میں ریسپیریٹری سسٹم کو ود ڈیٹیل آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا. یہ تھا ہمارے ساتھ بالکل اس چیپٹر نمبر 2 کا انٹروڈکشن. اب اگر میں انٹروڈکشن ریسپیریٹری اور سرکولیٹری سسٹم کی بات کروں تو ریسپیریٹری اور سرکولیٹری سسٹم کو اگر میں اس کا مرکزی خیال بیان کروں، اس کا بنیادی تھیم بیان کروں تو اس کا بنیادی تھیم جو ہے ان ہی پروسیس کے ذریعے ہم چلتے ہیں، ان ہی پروسیس کے ذریعے ہم بات کرتے ہیں، ان ہی پروسیس کے ذریعے ہم اپنا لائف کو انجوائے کرتے ہیں، ان ہی پروسیس کے ذریعے ہم اپنا لائف گزارتے ہیں. اگر ریسپیریٹری اور سرکولیٹری سسٹم نہ ہوتا تو ہم میں انرجی کا پروڈکشن نہ ہوتا. اگر انرجی کا پروڈکشن نہ ہوتا تو ہم لائف کو انجوائے نہیں کر سکتے تھے، ہم لائف کو گزار ہی نہیں سکتے تھے. تو اس لیے اس کا مین تھیم یہ ہے آج کا چیپٹر کے جو ٹائٹل کا ہیومن ریسپیریٹری اینڈ سرکولیٹری سسٹم، اس میں ہم مین تھیم یہ بیان کریں گے کہ ان ہی دو پروسیس کے ذریعے ہم اپنا لائف گزار سکتے ہیں. تو آج کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں لیکچر نمبر 2 میں. اس میں ود ان ڈیٹیل ریسپیریٹری سسٹم کو بیان کروں گا. تو خدا حافظ.